ابراہیم کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر ہنستی رہی تھی۔ کھلکھلا کر ہنستی وہ اوپر ٹیرس پر کھڑے شخص کو مبہوت کر گئی تھی، جو آنکھوں میں محبت کے دیے لیے محویت سے اسے تک رہا تھا۔ وہ سر کو گرائے بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ تھوڑی کا وہ گڑھا بھی اس کے ساتھ مسکرا رہا تھا، غربت کی چلتی پھرتی مشین۔ ہنستے ہنستے اس نے زیر لب کہا تھا اور اوپر کھڑے شخص کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ خوش رہنا، جلد سیکھ جائیں گی آپ، وہ زیر لب بولتا ایک نظر اس کے ہنستے چہرے پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اوون سے تیار شدہ کیک نکالنے کے بعد اس میں خالص کریم کی فراسٹنگ کر کے خوبصورتی سے سجا کر ٹرے میں سیٹ کرتی وہ زوار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ اس کا خوشی سیلیبریٹ کرنے کا مخصوص انداز تھا۔ اپنی خوشی وہ زوار اور شیری کے ساتھ اسی طرح سیلیبریٹ کیا کرتی تھی۔ دروازے کو ہلکا سا دھکیلنے پر وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں اندر داخل ہونے پر سگریٹ کے دھوئیں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بری طرح کھانستی منہ پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھی۔ کھڑکی کے پردے سرکا کر اس نے سب سے پہلے لائٹ آن کی۔ لائٹ آن کرتے ہی اس کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، ہاتھ میں اب بھی جلی سگریٹ موجود تھی۔ اچانک لائٹ آن ہونے پر بمشکل آنکھیں کھولے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سامنے کھڑی بیلا کو دیکھ کر بھی اس کی حالت میں کچھ مختلف نہیں تھی، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے تک رہی تھی۔ تم نے اسموکنگ کب سے شروع کر دی زاوی؟ بتاؤ مجھے۔ کمرے میں سگریٹ کا پھیلتا دھواں مزید سانس لینے میں دشواری پیدا کر رہا تھا۔ اس کے آس پاس موجود نہ جانے کتنی ہی جلی سگریٹ کو تکتی وہ بمشکل بولی تھی، بولو بتاؤ مجھے، اسموکنگ شروع کر دی تم نے؟ پیروں سے جلی سگریٹ کو بجھاتی وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں اسے تک رہی تھی۔ بیلا کیا کر رہی ہو؟ تلوے جل جائیں گے تمہارے بیٹا۔ وہ اچانک جیسے ہوش میں آیا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کب سے کر رہے ہو تم اسموکنگ؟ حیرانگی، بے یقینی، دکھ، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ نظریں چرا گیا۔ زاوی بہن ہوں نا تمہاری، پلیز مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی حالت کے پیش نظر وہ کچھ نرم پڑی۔ شیری، وہ زیر لب بول رہا تھا۔ بیلا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ یوں ہی نہیں پکار رہا تھا شیری کو، اس کے لہجے میں واضح کرب محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے گلابی کنارے چیخ چیخ کر اندرونی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ شیری کی بات پکی کر دی ہے اماں جان نے، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر لیے بول رہا تھا۔ مجھے پتا ہے، بابا نے بتایا تھا، لیکن یہ تو خوشی کی بات ہے نا زاوی۔ پیر میں ہونے والی جلن کو نظر انداز کرتی وہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ میری شیری، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی آج بیلا، میں نے انہیں نظر بھر کر دیکھا نہیں، مجھے تو حق ہی نہیں ہے نا؟ وہ اس کے سامنے گئی تھی، وہ انہیں دیکھ رہا تھا بیلا، اپنا پورا حق سمجھ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے سب سے کہا ان لوگوں کو منع کر دیں۔ میں ہوں شیری کے قابل، میں انہیں خوش رکھوں گا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ کرب سے بول رہا تھا۔ بیلا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ یا میرے اللہ، تم شیری سے زوار، شیری تم سے 2 سال بڑی ہیں، تو کیا یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو جواز بنا کر میں اپنے جذبات کا قتل کر دوں؟ وہ 10 سال بھی مجھ سے بڑی ہوں تو بھی میری ہیں بیلا، میں محبت کرتا ہوں ان سے۔ وہ رنگ بیلا، ان کی انگلی میں کسی اور کے نام کی رنگ دیکھ کر میری سانسیں تھم گئی تھیں۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہی بیلا؟ انہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ تو بس حیران سی سے سن رہی تھی۔ محبت، یہ لفظ تو بس کتابوں میں پڑھا تھا، افسانوی کرداروں میں دیکھا تھا، یہ سچ بھی ہوتا ہے ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ سامنے بکھری حالت میں بیٹھے زوار ملک کو دیکھ کر پہلی بار احساس ہوا تھا، ہاں محبت کا بھی کوئی وجود ہو سکتا ہے، مرد بھی محبت کرتے ہیں۔ اپنی آواز وہ خود بھی بمشکل سن پائی تھی۔ سامنے بیٹھا مرد اسے یہ یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ محبت کا وجود باقی ہے۔ مشینی انداز میں زندگی گزارتی، سینے میں دھڑکتے جس گوشت کے ٹکڑے کو وہ پتھر سمجھ بیٹھی تھی، آج وہ زوروں سے دھڑکتا اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ انہوں نے آج پہلی بار مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا بیلا، اور خواہش بھی کیا کی کہ میں اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ پہلی بار کچھ مانگا بھی تو جدائی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہوں، زوار ملک تم جینا چھوڑ دو، ان کی خواہش کرنا چھوڑ دوں، اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ میں جینا چھوڑ دوں۔ وہ اب بھی بول رہا تھا، وہ تو نم آنکھوں سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کروں گا ان کی خواہش پوری بیلا، وہ زخمی سا مسکرایا۔ تم اسے کسی اور کا ہونے دو گے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اپنے حصے کی محبت کسی اور کی جھولی میں گرتے دیکھنے کا احساس اس سے بہتر کون محسوس کر سکتا تھا؟ اس کی تو زندگی اسی احساس تلے گزری تھی۔ میں انہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میرے پیچھے ہٹنے سے وہ خوش ہیں تو میری زندگی کی ساری خوشیاں ان کے نام۔
اس نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ محبت پر اس کا یقین مضبوط کر رہا تھا۔ وہ سرعت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، وہ یہ نہیں یقین کرنا چاہتی تھی۔ پیچھے کی جانب قدم لیتی وہ نفی میں گردن ہلاتی لان کی جانب بھاگی۔ دل میں اٹھنے والی تکلیف، پیروں میں ہوتی جلن، جلتی آنکھوں سے بہتے آنسو۔ وہ ناریل کے اس بوڑھے پیڑ تلے بینچ پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ زوار کے درد پر یا اپنی تکلیف پر وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے زوار کا کرب رلا رہا تھا یا اپنی محرومی۔ اس وقت شدت سے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تم نوازی گئی ہو شیری، آسمان کی جانب دیکھتی وہ زیر لب بولی تھی۔ رات کی تاریکی میں بیڈ پر چت لیٹی وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ آنسو نہ جانے کیوں آنکھوں سے بے مول گرتے جا رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی شیری۔ کتنا کرب تھا اس کی آواز میں، بچوں جیسی تڑپ تھی وہ جو اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہی اس کی خواہش پوری کرتی تھی۔ آج کس دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی بے رخی میری جان لے لے گی شیری۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ کیوں رو رہی تھی وہ؟ میری خواہش پوری کر کے آپ میری سانسیں لے گئیں شیری۔ وہ سرعت سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں یکدم ہی گھٹن گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جینا چھوڑ دوں گا۔ مسلسل بہتی آنکھوں سے وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے بلک رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خواہشیں جب اپنی دسترس سے باہر کی جائیں تو یوں ہی تکلیف دیتی ہیں زوار۔ اس جملے سے وہ خود بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے کیا اطمینان دلاتی؟ میرے لیے ممکن نہیں ہے، ہچکیوں کے درمیان کہتی وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ تم ایک عیب زدہ لڑکی ڈیزرو نہیں کرتے، مضبوط لہجے میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دل میں بڑھتے درد کے ساتھ سانس لینے میں مزید دشواری ہو رہی تھی۔ صرف عمروں کا فرق ہوتا تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ شہزادوں سی آن بان رکھنے والا شخص ایک عیب زدہ لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اور وہ بھی جو اس سے عمر میں بھی 2 سال بڑی ہو۔ عام سے نقوش کی سادہ سی لڑکی۔ تم تو کوئی شہزادی ڈیزرو کرتے ہو زوار۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتی وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر لیے بولتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کمر پر پھیلے لمبے بال مٹے مٹے میک اپ کے ساتھ اپنی قاتل آنکھوں سے بھی وہ اپنا وہ حسن نہیں دیکھ پا رہی تھی جو زوار ملک اس میں دیکھتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ لہرا کر کارپیٹ پر گری تھی۔ رات کے اس پہر کسی کو خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ گہری سانسیں لیتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو زوار۔ بند ہوتی آنکھوں کے سامنے زوار ملک کا عکس لہرایا اور پھر اندھیرا تھا، گہری تاریکی۔ بیلا اس طرح یہاں، وہ جو ابھی نماز پڑھ کر لوٹا تھا بیلا کو یوں درخت کے نیچے بینچ پر سمٹ کر سوتے دیکھ کر تشویش سے کہتا اس کی جانب آیا۔ وہ دونوں پیروں کو سمیٹے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ گال پر آنسوؤں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ بے چین سا ہوتا نیچے گھاس پر آ بیٹھا۔ بیلا آنکھیں کھولیں۔ بیلا ہنی اس طرح کیوں سو رہی ہیں؟ ہاتھ کی پشتیں اس کے گال سے ہلاتا وہ نرمی سے اسے پکار رہا تھا۔ وہ جو ہوش میں ہوتی اس کے انداز پر اچھی طرح باز پس کرتی۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی گلال بھری نظروں سے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارد گرد دیکھنے پر اسے یاد آیا رات وہ روتے ہوئے یہاں آ گئی تھی تو کیا یہیں سو گئی تھی؟ یاد آتے ہی وہ سرعت سے اٹھ بیٹھی۔ اس طرح یہاں کیوں سو رہی ہیں آپ؟ کوئی بات ہوئی ہے بتائیں مجھے، اور آپ روتی رہی ہیں؟ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات دیکھتا وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ بیلا نے باغور سے دیکھا۔ کوئی کہیں دکھاوا، کوئی ملاوٹ نہیں تھا، وہ واقعی فکر مند تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہوتے ہی تکلیف سے چیخ نکل گئی تھی۔ کل بروقت کچھ نہ لگانے کی وجہ سے پیر کے تلووں میں آبلے پڑ گئے تھے جو گھاس پر رکھتے ہی پھٹنے کی وجہ سے تکلیف سے سسک اٹھی تھی۔ یہ آپ نے پھر سے خود کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کیوں دیتی ہیں اتنی اذیت مجھے بیلا؟ سکون ملتا ہے آپ کو مجھے اذیت میں مبتلا کر کے؟ اس کے پیر پر جھکتا وہ غصے سے بول رہا تھا۔ میری تکلیف پر آپ کیوں اذیت میں مبتلا ہونے لگے؟ خیر یہ میں نے جان کر نہیں کیا، یہ غلطی سے ہوا ہے، میرا دھیان نہیں رہا تھا۔ چاہ کر بھی وہ زیادہ سخت الفاظ میں بات نہیں کر سکی تھی اس سے۔ کیسے ہوا یہ؟ اتنی بری طرح کیسے جل گیا؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی سلگتی ہوئی چیز مسلی گئی ہے ان پر۔ کیا کیا ہے آپ نے کل رات اپنے ساتھ؟ اس کے پیروں پر پڑے آبلوؤں کا جائزہ لیتا وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو اس کے اس قدر صحیح اندازے پر ٹھٹک کے رہ گئی تھی۔ میں نے جان کر نہیں کیا، یہ غلطی سے ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں۔
برنال لگا لوں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تن کر کہتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابراہیم کی یہ فکر ہی تو اسے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ میری بیوی ہیں۔ آپ کی ہر تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے، لیکن یہ معاملات دلوں کے ہیں بیلا بی بی، دل کب کسی کی سنتا ہے؟ اس کی نہ آنکھیں ہیں نہ اس کے پاس زبان، زمانے کی طرح اسے تولنے کے لیے پیمانہ۔ یہ ایک بار کسی کو پھنسا لے تو اس مکین کو پھکڑ نہیں کرتا۔ لیکن آپ کے چھوٹے سے دماغ میں یہ گہری باتیں نہیں آنے والی۔ آپ اسے زحمت نہیں دیں خدا را۔ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بازوؤں سے تھام چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، بےہودہ انسان، کوئی بیوی نہیں ہوں میں آپ کی۔ ناخن اس کی گردن میں گاڑتی وہ بری طرح مچلتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پرسکون سا گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، یوں بھی اس وقت اس کے علاوہ کوئی نہیں جاگتا تھا۔ جنگلی بلی کیا کر رہی ہیں؟ اپنا چہرہ بمشکل دور ہٹاتے وہ آنکھیں دکھاتے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو اس وقت بھی اس سے نہیں ڈرتی تھی جب اس کا رویہ اس کے ساتھ برا ہوا کرتا تھا۔ اب تو جانتی تھی کہ وہ اس کی محبت ہے۔ اب تو اسے تمام حقوق حاصل تھے اسے زچ کرنے کے۔ سکون سے رہیں ورنہ اپنے کمرے میں لے جاؤں گا میں آپ کو۔ اس کی کمر کے گرد ہزار مضبوط کرتا وہ دھمکا رہا تھا۔ وہ شاید بھول گیا تھا اس کی بیوی کا شرمانے لجانے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مجھے دھمکا رہے ہیں آپ؟ آنکھیں سکیڑ کر وہ اسے دیکھتی سنگین انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اگر آپ کی یہی حرکتیں رہیں تو میں واقعی میں یہی کروں گا۔ پھر استعمال کیجیے گا اپنے ان ہتھیاروں کا۔ شرارت سے نچلا لب دانتوں تلے دباتے وہ اس کی جانب قدرے جھک کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ بےہودہ انسان، کہا ہے نا میرے ساتھ فلمی ہیرو بننے کی کوشش نہ کیا کریں۔ سلگ کر کہتے پورا زور لگا کر وہ اپنا سر اس کی تھوڑی پر مار چکی تھی۔ یار کن جنگجوؤں کے ساتھ رہتی ہیں آپ؟ اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھا کر وہ اپنی تھوڑی سہلاتا افسوس سے اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا، جو خود بھی اپنا ماتھا سہلاتی خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ چوٹ لگی ہے؟ دکھائیں مجھے۔ اسے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے دیکھ وہ سنجیدہ ہوتا اس کی جانب آیا۔ اگر میرے قریب آئے تو میں قتل کر دوں گی آپ کا۔ ابراہیم ملک بدر کر پیچھے ہوتی وارننگ دیتے انداز میں بولی۔ ہر وقت مرنے مارنے پر نہیں تلائی رہا کریں۔ دیکھنے دیں مجھے۔ ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائی گرفت میں لیتا وہ بغور اس کی دیکھتا اس کی جانب جھکا وہ آنکھیں میچ گئی۔ یار میں کھا تو نہیں جاتا آپ کو جو آپ یوں میری قربت سے بھاگتی ہیں؟ اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا بول رہا تھا۔ مجھے نہیں پسند اس طرح کی بیہودہ حرکتیں۔ وہ سرخ ہوتی منہ پھیر گئی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھنے لگا جو نہ جانے غصے کی وجہ سے سرخ پڑ رہی تھی یا حیا کی تمازت سے۔ ہاتھ چھوڑ رہا ہوں، خبردار جو کوئی فضول حرکت کی۔ آہستہ سے اس کی کلائی آزاد کرتے وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے آگے بیٹھ کر پیر اپنے گھٹنے پر رکھ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں میں لگا لوں گی اس میں کچھ۔ وہ جلدی سے پیر پیچھے کھینچ کر بولی۔ جو بھی تھا ابراہیم کا یوں اس کے پیروں کو ہاتھ لگانا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ شخص جو اپنے کپڑوں پر ہلکی سی دھول برداشت نہیں کرتا تھا وہ یوں اس کے سامنے اپنے گھٹنے پر اس کے پیر رکھے اس کے زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بے چین سی ہوتی اس کی گرفت سے اپنے پیر آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے مجبور نہیں کریں کہ میں آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کے زخم کا جائزہ لوں۔ سکون سے بیٹھی رہیں ورنہ مجبوراً مجھے یہی حربہ استعمال کرنا ہوگا۔ سنجیدگی سے اسے گھرکتا ٹراؤزر کے پونچے ٹخنوں سے اوپر کرنے کے بعد اس کے پیروں تک آتا گاؤن بھی کچھ اوپر کر چکا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ کس چیز سے جلا ہے؟ رات تو آپ ٹھیک تھیں۔ گلابی تلووں میں جگہ جگہ پڑے چھالوں کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ سگریٹ سے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتی تھی، انتہائی ضرورت کے وقت بھی نہیں۔ یہ اس کی ایک خوبی تھی جو بعض اوقات اسے خامیوں سے زیادہ مہنگی پڑتی تھی۔ آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بیلا نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کیے مشکوک انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ یہی سمجھ رہا ہے۔ جی کر سکتی ہوں۔ زچ کر دینے والی مسکان لبوں پر لیے وہ جلدی سے بولی۔ ابراہیم ملک کو سلجھانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ آپ نہیں تو سدھر سکتی۔ وہ کچن سے ٹب میں پانی لاتا افسوس سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں بتائے گی۔ آپ پانی میں میرے پیر ڈالیں گے؟ اس طرح تو زخم خراب ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے اپنے پیر اوپر کرتی ہوئی بولی۔ تو کیا وہ اس طرح اس سے بدلہ لے گا؟
میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں، بے فکر رہیں، غریب صحیح جاہل ہرگز نہیں ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے وہ فرسٹ ایڈ باکس سے کوئی محلول نکال رہا تھا۔ جلن برداشت کر لیں گی آپ؟ اس کا دایاں پیر تھامتے اس نے نرم لہجے میں کہا۔ محلول اس کے پیروں پر ڈالتے وہ اس کے پیر ٹپ میں ڈال چکا تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نرم ہاتھوں سے زخم صاف کرتا وہ پوری کوشش کر رہا تھا اسے تکلیف کم سے کم ہو۔ موسیقی تھی تکلیف سے۔ آئی ایم سوری، زیادہ درد ہے؟ وہ متفکر سا اس کی جانب دیکھتا اب اس کے پیروں میں دوائی لگا رہا تھا۔ وہ لب بیچے اسے دوائی لگاتے دیکھ رہی تھی۔ لمبا قد، مضبوط کسرتی بدن، چوڑے شانے، وہ ایک رعبدار شخصیت کا مالک تھا۔ آستین ہمیشہ کی طرح کونی تک فولڈ کیے وہ پوری توجہ سے اس کے پیر میں مرہم لگا رہا تھا۔ اس کی نظریں بھٹک کر اس کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ اس کا رنگ بہت صاف نہیں تھا لیکن گندمی رنگت اس کی شخصیت پر جچتی تھی۔ کھڑی مخلوق ناک اور ہمیشہ کی طرح بیچے لب۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں وہ اتنا برا نہیں تھا، بس غریب نہ ہوتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میں اتنا غریب نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ وہ اس کے دوسرے پیر پر مرہم لگاتا مسکراہٹ دبا کر بول رہا تھا۔ بیلا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انتہائی خطرناک انسان ہے یہ۔ وہ جل بن کر سوچ کر رہ گئی، آپ کا نہیں خیال کہ چاقو اور ناخن سے حملہ کرنے والے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں؟ وہ نچلا لب دبا کر کہتا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس کا اشارہ کچھ دیر پہلے کی اس کی حرکت کی جانب تھا۔ وہ اب واقعی پریشان ہوئی تھی۔ یہ شخص اس کی سوچ تک جان لیتا تھا۔ آپ اور میں الگ نہیں ہیں بیلا، تسلیم کر لیں اس بات کو۔ یقین کریں، جس دن آپ نے میری محبت کو اعتبار سونپ دیا میں آپ کو اپنی محبت سے آپ کا اپنا بھلا دوں گا۔ ہولے سے اس کی پیشانی چھوتا وہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی پیر نیچے نہیں رکھیے گا، کچھ دیر تک بہتر ہو جائے گا تو میں آپ کو کمرے تک چھوڑ آؤں گا۔ اس کے گال کو ایک انگلی سے چھوتے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، ہاتھ توڑ دوں گی۔ اس کی انگلی پوری طاقت سے مروڑتی وہ سلگ ہی تو گئی تھی۔ وہ اطمینان سے کھڑا اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔